أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن الكاظم عليه السلام. صحیح ہے، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے. چلیے پڑھیے مولانا فرقان صاحب. وبقاء الأراضي التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد بها أعماله وسلم في الإسلام سلمة لا يشدها شيء لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن السور المدينة لها. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات المؤمن یہ فقیہ ہوگا مولانا، بات کے قرینے سے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا لگ جڑا ہوا ہے؟ فقیہ. صحیح ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ مومن فقیہ کی، کہ اگر فقیہ مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، صحیح ہے، اذا ماتا یعنی جب مر جائے، صحیح نا، المؤمن مومن، بکت علیہ الملائکۃ تو ملائکہ اس پر گریا کرتے ہیں. بکت علیہ الملائکۃ ملائکہ اس پر گریا کرتے ہیں. وبقاء الارض اور زمین کے ٹکڑے اس پر گریا کرتے ہیں. التی کان یعبد اللہ علیہا وہ زمین کے ٹکڑے کی جن پر وہ کیا کرتا تھا؟ عبادت کیا کرتا تھا. اسی لیے کہا گیا نا مولانا، انسان کو جگہ بدل بدل کے کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے. صحیح ہے، اذا مات المؤمن بکت علیہ الملائکۃ وبقاء الارض التي كان يعبد الله عليها وہ زمین کے ٹکڑے کی جن پر وہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا. وابواب السماء آسمان کے وہ دروازے، التي كان يصعد منها اعماله کہ جس سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے، وہ بھی گریا کرتے ہیں. وابواب السماء اور کون گریا کرتا ہے؟ آسمان کے دروازے، التی کان یصعد منها اعمالہ کہ جس کے ذریعے سے اس کے اعمال چڑھتے تھے، اوپر جاتے تھے. صعد یصعد مانے چڑھنا ہوتا ہے. وَسُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ سَلْمَةً اور اسلام میں ایک ایسا شگاف ہوتا ہے، سُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ سَلْمَةً اور اسلام میں ایک ایسا شگاف ہوتا ہے، لا يَسُدُّهَا شَيْء کہ اسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی. سد یسد مانے ہوتا بھرنا، لا يَسُدُّهَا شَيْء اور اسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی. لأن المؤمنین الفقہاء اس لیے کیوں مولانا یہ فضیلت ہے؟ اس لیے کہ جو فقیہ مومن ہوتا ہے، حصون الاسلام وہ اسلام کا قلعہ ہے. حصون مانے کیا مولانا؟ قلعہ. لأن المؤمنین الفقہاء یہاں جو مومنین کے ساتھ جو لفظ فقہا لکھا ہوا ہے، اس سے مجھے میں نے کہا قرینہ ملتا ہے کہ اذا مات المؤمن تو خالی مومن نہیں ہونا چاہیے، وہاں کیا ہونا چاہیے؟ فقیہ ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، لأن المؤمنین الفقہاء اس لیے کہ جو فقیہ مومن ہیں، حصول الاسلام وہ اسلام کے قلعے، کحصن سور المدینۃ لہا جیسے کسی شہر کے قلعے ہوتے ہیں، یا جیسے شہر کے قلعے کے مانند.
काफ काफ तशबीह है ना मौलाना, का हिस्न सूर मदीना, जैसे शहर की चार दीवारी का किला, लहा शहर के लिए। मौलाना ये सोहर साहब पढ़िए। دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا؟ فقيل علامة. فقال وما 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 علامة فقالوا أعلم الناس بأنساب عربي ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. ثم قال النبي إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، فضيلة عادلة، سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل. آئیے دیکھیے مولانا ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وعنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المسجد، رسول اسلام داخل ہوئے کہاں؟ مسجد میں، فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ، تو ایک گروہ ایک آدمی کے چاروں طرف گھیرے میں تھا۔ طافو یعنی طواف کر رہے ہیں، اس کے چاروں طرف ہو جانا۔ ایک آدمی کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ فقال ما هذا، تو رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فقیلا، تو کہا گیا علامتون، یہ کیا ہے؟ علامہ ہے۔ فقال وما العلامہ، کس چیز کا علامہ ہے؟ صحیح ہے، کیا جانتا ہے یہ؟ فقالوا، تو لوگوں نے کہا اعلم الناس بانصاب العرب ووقائها، اعلم الناس، سب سے زیادہ جاننے والا لوگوں میں، بانصاب العرب، عرب کے نسب کے بارے میں، ووقائها، ان کے واقعات کے بارے میں، اس سے زیادہ جانکار کوئی اور نہیں ہے۔ وَأَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور کس کو جانتا ہے مولانا؟ ایام جاہلیت کو، والاشعار العربیہ، اور عربی اشعار کو۔ قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا کہا مولانا؟ ذاک علم لا يضر من جہلہ، سمجھ گئے مولانا؟ ذاک علم، وہ ایک علم ہے، لا يضر من جہلہ، اگر کوئی نہیں جانتا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صحیح ہے، ذاک علم، وہ ایک علم ہے، لا يضر، نقصان نہیں ہوگا، من جہلہ، جو اس سے جاہل ہو، ولا ينفع من علمہ، اگر کوئی جان جائے تو اسے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی نے کہا، انما العلم ثلاثہ، علم بس تین ہے، علم بس تین ہے، کیا کیا؟ آیت محکمہ، محکم آیات مولانا، فریضۃ عادلہ، اور واجبات، آیات محکمہ سے مولانا اعتقادات لکھ لیں،
एतकादात, फरीदतुन आदिला यानी वाजिबात, फरीदतुन आदिला यानी वाजिबात, सुन्नतुन कायमा यानी मुस्तहब्बात, वमा खलाहुन्ना, इसके अलावा जो कुछ है फहुवा फضलुन, एक फजीलत है। हाँ, वमा खलाहुन्ना, और उनके अलावा जो है वो क्या है, फजीलत है। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानने का कोई नुकसान नहीं है। आयतुल मुहकमा यानी अगर इत्तेकाद आपका सही हो गया, आप वाजिबात का इल्म जानते हैं, मुस्तहबात का इल्म जानते हैं, तो आप जहन्नम से बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे, नजात आपकी हो जाएगी। कहा मा खलाहुन्ना, का इनके अलावा अगर कोई इल्म है तो ठीक है, इल्म है वो फजीलत है, इजाफी इल्म है, लेकिन उससे कोई नुकसान और फायदा नहीं है। अब आ जाइए मौलाना, फस्लुन फीमा रुविया अन तफसीर अल मंसूब इलल अस्करी अलैहिस्सलाम फी फضल इल्म। ये वो फसल है कि जिसमें वो रिवायतें हैं जो उस तफसीर से जिक्र की गई हैं कि जो तफसीर मंसूब है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तरफ, किसके बारे में, इल्म की फजीलत के बारे में। किताब देखी कि नहीं, वो देखी आप अपनी लाइब्रेरी में भी शायद है ये किताब, तफसीर अस्करी करके है किताब, क्या है, हाँ सही। और उसमें बहुत सारी है, मेरे पास भी शायद मैं खरीद के लाया हूँ, शायद खरीद के लाया हूँ, मेरे पास है तफसीर अस्करी, वरना लाइब्रेरी में है लेकिन कहीं ना कहीं अपने पास है, या तो लाइब्रेरी में या मेरे पास, क्योंकि मैंने खुद देखी है या मैंने खुद खरीदी है उसको। तो इससे रिवायत पढ़ी मौलाना, यानी एक तफसीर है जो मंसूब है किसकी तरफ, बहुत से जाकिरीन इस किताब का हवाला देते हैं मौलाना, खुतबा हजरात इसमें से काफी हवाले देते हैं, पढ़िए। रूवे रूवे وأما قوله عز وجل واليتامى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حث الله تعالى على كرم اليتامى لن قطاعهم عن آبائهم ومن صانهم صانه الله ومن أكرمهم أكرمه الله ومن مسح يده برأس يتيم رفقا به جعل الله تعالى له في الجنة وكل شعرة مرت تحت يده كسرا تحت يده كسرا أو ساعة من الدنيا بما فيها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون। आइए देखिए मौलाना, मिन तफसीर अस्करी अलैहिस्सलाम फी कौलिही ताला, अल्लाह का ये कौल है, वइद अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, सही है कि जब हमने अहद लिया बनी इसराइल से, क्या अहद लिया, ला तअबुदून इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। 4 नंबर मौलाना जाएंगे तो सूरतुल बकरा 83 नंबर, आइए देख लेते हैं पूरी आयत क्या है यहाँ पे। सूरा बकरा 83, आइए ये देखिए मौलाना, वइद अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व दिल क़ुरबा वल यतामा, यहाँ पे है व बिल वालिदैनि इहसाना व दिल क़ुरबा, ये भी ले आते, क्या करना था। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा,
کہ اس آیت کے بعد الی قولہ یتاما تک قال الامام علیہ السلام 11ویں امام نے کہا اما قولہ عز وجل والیتاما کہ اللہ کا یہ کہنا کہ یتیم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حث اللہ تعالی علی بر الیتامہ صحیح ہے اللہ نے شوق دلایا ہے یتیموں کے ساتھ نیکی کرنے کا حث اللہ حث یحث کہتے ہیں شوق دلانا حث اللہ تعالی اللہ نے شوق دلایا ہے صحیح ہے علی بر الیتامہ کس چیز کا یتیموں کے ساتھ نیکی کا کیوں لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ اس لیے کہ وہ اپنے باپ سے کیا ہو گئے ہیں جدا ہو گئے ہیں لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ اس لیے کہ وہ اپنے باپ سے جدا ہو گئے ہیں فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهُ فَمَنْ صَانَهُمْ سانا یا سینو مانے جانتے ہیں مولانا کس کا سانا حفاظت کرنا مولانا کیا مانے ہوگا فمن صانہم تو جس نے ان کی حفاظت کی کس کی مولانا یتیموں کی صانہ اللہ تو اللہ کیا کرے گا ان کی حفاظت کرے گا ومن اکرمہم اکرمہ اللہ اور جو ان کا احترام کرے گا اللہ اس کا احترام کرے گا وَمَن مَسَحَ يَدَهُ بِرَأْسِ يَتِيمًا اور جو کوئی اپنا ہاتھ یتیم کے سر پر پھرائے رفقم بہی کس لیے پھرائے مولانا اس پر مہربانی کی صورت میں شفقت کے ساتھ مولانا جعل اللہ تعالی له فی الجنت بكل شعرة مرت تحت یده قصرا اوسع من الدنیا بما فیها صحیح ہے تو کیا کہا اللہ نے جعل اللہ تعالی له فی الجنہ اللہ جنت میں اس کے لیے قرار دے گا یعنی بنائے گا بِكُلِّ شَعْرَةٍ ہر بال کے بدلے مر تحت یدہ جو اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرے قصراً ایک محل ہر بال کے بدلے ایک محل مولانا اور محل کیسا محل ہوگا مولانا 10 کمرے کا 20 کمرے کا 100 کمرے کا نہیں اوسع من الدنیا جو دنیا سے بھی زیادہ بڑا ہو بما فیہا جو کچھ دنیا میں ہو اس سے بڑا ہی ہوگا پتہ چلا کہ اگر آپ نے نیکی کی تو اپنا قصر بھی نہیں گھوم پائیں گے کہاں سے گھوم مولانا تمہیں 800 900 1700 کلومیٹر جانے میں کتنا 40 گھنٹے لگ جاتے ہیں تو اگر دنیا و مافیہ سے اگر بڑا محل مل جائے آپ کو تو کیا کریں تو کیا بنائے گا مولانا ہر بال کے بدلے ایک ایسا محل جو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے کیا ہوگا وفیہا اور اس میں ما تشتہی الانفس ہر وہ چیز ہوگی جو اس کے نفس کو لطف اندوز کرے یعنی اس کا نفس چاہے گا ما تشتہی ہے نا یہ
जो दिल उसका चाहेगा। वफीहा मा तश्तहिल अनफुस, उसमें हर वो चीज है जिसका दिल उसे चाहे। वतलज्जुल आयुन, और उसकी आंखों को लज्जत हासिल हो। वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें क्या रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। समझ में आई हदीस? तो देखा यतीम के साथ नेकी का क्या सिला है कि अगर सिर्फ आप हाथ फेर रहे हैं शफकत और मेहरबानी के साथ, तो हर बाल जो आपके सर के नीचे से आया है, उसके बदले में अल्लाह एक कसर जो दुनिया माफिया से क्या होगा, वो अता करेगा। उसमें हर वो चीज होगी जिसका दिल आपको चाहेगा, हर वो चीज होगी जिससे आपकी आंखों को ठंडक मिल सके। इसीलिए कहा गया है यतीमों के साथ क्या करें, अच्छे अंदाज से पेश आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।